ریکویسٹ میں اس کی ایک نظر ہما کی آئی ڈی پر بھی پڑی. اس نے ایک نظر دیکھا اور پھر یہ قبول کر لی. ریکویسٹ قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس کی بھابھی کی تصویر لگی ہوئی تھی. ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کا موبائل بجنے لگا. اس نے کال اٹھاتے ہی ان نون نمبر دیکھا تو بولا ہو از دس. دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. آئی ایم ثانیہ. کال پر موجود لڑکی نے اپنا تعارف کروایا. کون ثانیہ؟ معراج نے فوراً پوچھا. اس کی لڑکیاں اتنی دوست تھیں کہ اس کو تو اب نام بھی یاد نہ رہتے تھے. میں ثانیہ ہوں جو تم سے کل ہوئی پارٹی میں ملی تھی. ثانیہ نے معراج کو کل کی پارٹی یاد دلائی. معراج کے ذہن میں ایک دم حجابی لڑکی آئی جس نے کل معراج جہانگیر کو کھری کھری سناتی تھی. معراج کو اب تک ثانیہ کا چہرہ اتنا صاف یاد نہیں آیا تھا. وہ کسی لڑکی کا چہرہ یاد نہیں رکھتا تھا اور وہ بھی ایک ملاقات میں تو کبھی. لیکن کل کی پارٹی کے ذکر کے ساتھ ہی اس کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ یاد آیا تھا. وہ حجابی لڑکی کو چہرہ اس کی آنکھوں میں گھما جسے معراج نے اس لڑکی کو برسوں سے جانتا ہو. واٹ ہیپنڈ؟ معراج ابھی خاموشی سے اپنے سوچوں میں تھا جب ثانیہ نے مکمل خاموشی پا کر پوچھا. نتھنگ. معراج نے فوراً کہا. کیسے کال کی؟ کلب آ جاتے. تو ابھی ثانیہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. گولف کے کلب میں میں آج تم سے ملنا چاہ رہی تھی. اگر تم. معراج نے اس کی بات کاٹ دی. جس کو مجھ سے ملنا ہے وہ خود ملے. معراج کسی کے پیچھے نہیں جاتا اور بولتے ساتھ ہی اپنا فون بند کر دیا. اس کا موڈ کافی خراب تھا. وہ اٹھ کر نہانے چلا گیا. تیز شاور کے نیچے کھڑا وہ بار بار ایک ہی چیز سوچ رہا تھا. اس کے ذہن میں مسلسل کل کی بات گھوم رہی تھی. مجھ جیسی لڑکیاں تم جیسے لڑکوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. معراج کے ذہن میں بار بار اس حجابی لڑکی کی آواز گونج رہی تھی جس نے معراج کے منہ پر اس کو یہ سب کہا تھا. تم بس مجھے ایک بار مل جاؤ. تم سے اس بات کا ایسا بدلہ لوں گا کہ تم جس دن تم نے مجھے یہ سب کہا. معراج اپنی سوچ میں حجابی لڑکی کو دھمکی دے رہا تھا اور پھر بات سے باہر آ کر تیار ہونے لگا. اف عمیر کیا مصیبت ہے یار. مجھے پڑھنے دو. کیوں میرے ناک میں ادھم مچا رکھا ہے. میرا کل پہلا پیپر ہے. دعا نے جھنجھلا کر عمیر کے ہاتھ سے اپنی بک واپس لینے لگی. یار ابھی کیا ہے. تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو. صبح سے پڑھ رہی ہو. بس کر دو. عمیر نے دعا کی بک اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھا کر کہا. عمیر میں ماروں گی. اپنا تنگ کرنا یار. اچھا چلو تمہیں آئس کریم کھلا کے لاؤں گا. عمیر نے دعا کو لالچ دی. اف اللہ مجھے کہیں نہیں جانا. عمیر میری بک واپس کر دو. دعا اور عمیر ابھی صحن میں کھڑے لڑ رہے تھے کہ ایک دم دعا کے کانوں میں احمد صاحب کی آواز آئی. بیٹا ابو آ گئے ہیں. اب بتائیں گے وہ تمہیں. دعا نے عمیر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اور فوراً ہی اپنے ابو کی کار کی طرف لپ کی. السلام علیکم ابو جانی. دعا پیار سے باپ کے گلے لگ گئی. وعلیکم السلام میری شہزادی. احمد صاحب نے پیار سے دعا کو بوسہ دیتے ہوئے کہا. دعا احمد صاحب کی جان تھی. اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ سب تڑپ جاتے تھے. دیکھیں نا ابو عمیر مجھے کب سے تنگ کر رہا ہے. مجھے بکس نہیں دے رہا. دعا نے آتے ہی اپنے باپ سے شکایت لگائی اور ساتھ ہی عمیر کا منہ بھی چڑھایا. کیوں بھائی عمیر کیوں تنگ کر رہے ہو تم میری بیٹی کو. احمد صاحب نے مصنوعی گھر کر عمیر کو کہا. دیکھیے نا ابو کب سے پڑھی ہے. آپ کو تو پتہ ہے یہ چڑیل گھر میں کتنا شور مچاتی ہے. یہ چپ ہو جائے تو مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے. گھر کھاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. عمیر کے الفاظ میں دعا کے لیے ڈھیر سارا پیار تھا. او میرا بھائی اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے. دعا نے پیار سے عمیر کے بال کھینچے. اوف آپ ہی چڑیل چھوڑ دو. احمد صاحب نے اپنے بچوں کا پیار و شرارت دیکھ کر ہنس پڑے. پھر بولے بھائی بات تو عمیر کی بالکل ٹھیک ہے. دعا جب تم پڑھائی میں لگ جاتی ہو تو گھر سنسان ہو جاتا ہے. پتہ نہیں تمہاری شادی کیسے کریں گے ہم. اوف ابو مجھے کوئی شادی نہیں کرنی. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں بس میں نہیں جاؤں گی کہیں. دعا نے باپ کے گلے کو لگتے ہوئے کہا. کیوں نہیں جاؤں گی بھلا. پھوپھو کے الفاظ پر ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا. پھوپھو کے ساتھ ہی اشر بھی کھڑا تھا. السلام علیکم پھوپھو. دعا آگے بڑھ کر پھوپھو کے گلے لگی. وعلیکم السلام میری پیاری بچی. پھوپھو نے پیار سے دعا کو چوما. السلام علیکم اشر بھائی. دعا نے اشر کو سلام کیا. وعلیکم السلام. دعا کیسی ہو. اشر نے اسلام کا جواب دے کر پوچھا. میں اللہ کا شکر ٹھیک ہوں بھائی. پھر دعا پھوپھو کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی. اشر جاتی دعا کو دیکھ رہا تھا اور پھر عمیر سے باتوں میں لگ گیا. السلام علیکم شبانہ. سمیرہ بیگم نے دعا کی پھوپھو کو دیکھ کر سلام کیا. وعلیکم السلام بھابھی کیسی ہیں. شبانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. اچھا پھوپھو روبی اور شارق نہیں آئے آپ کے ساتھ. دعا نے اپنی اور کزن کے بارے میں پوچھا. ان کے پیپر چل رہے ہیں نا بیٹا. پیپر اچھا پھوپھو معذرت میں ذرا پڑھ لوں. کل میرا مشکل پیپر ہے. دعا نے پھوپھو سے اجازت کی طلب کی. ہاں میری بچی جاؤ. اللہ کرے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو. پھر اس گھر کے سے تمہاری
डोली धूमधाम से उठाई जाए। वो फूफो आप भी शादी, दुआ ने झंझला कर कहा। फूफो और सुमेरा बेगम हंसती। अच्छा दुआ तुम जाओ, निमरा को नीचे भेज दो, सुमेरा ने दुआ को कहा। जी अच्छा। दुआ बोलकर चली गई तो फूफो ने सुमेरा बेगम से कहा, भाभी मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ शबाना बोलो, क्या बात है? वो भाभी मैं दुआ बोलकर चली गई तो फूफो ने सुमेरा बेगम से कहा, भाभी मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। हाँ शबाना बोलो, क्या बात है? वो भाभी मैं दुआ को अपने घर लाए जाना चाहती हूँ, मुझे दुआ बहुत पसंद है। सुमेरा बेगम ने हैरत से शबाना को देखा। पर शबाना अभी वो कुछ बोलती इससे पहले फूफो फिर बोलती, दुआ जैसी बच्ची अल्लाह नसीब वालों को देता है भाभी, और फिर मेरा अरशद भी किसी से कम नहीं, शहजादा लगता है, बिल्कुल अच्छा है मेरा भाई, और मेरा रिश्ता मजबूत और होगा। अच्छा शबाना मैं दुआ के अब्बू से बात करूँगी, फिर अब आपको बता दूँगी। सुमेरा बेगम ने बात को टाला और साथ ही अरशद मैं और अहमद साहब अंदर दाखिल हुए थे। सुमेरा बेगम फिर चाय बनाने के लिए उठ गई। चारों तरफ लोग नाचते हुए तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगाकर बेहयाई अरूज पर थी। लड़कियां अपनी नस्वानियत को रोनती हुई मर्दों के साथ रक्स करने में मसरूफ़ थीं। वो एक तरफ सोफे पर बैठा मोबाइल में लगा हुआ था। वो बचपन से ये सब देख रहा था और अब ये सब देखकर इसका दिल भर चुका था। वैसे राज एक बात और बता दो, ड्रिंक्स ले लाता हुआ महराज के पास आकर बैठता हुआ रज़ा बोला, क्या? महराज ने एक नज़र मोबाइल से उठाकर रज़ा को देखा और फिर दोबारा अपने मोबाइल पर लग गया। यार कुछ हमें भी बता दो, रज़ा ने मुस्कुराकर कहा। क्या बता दूँ? महराज ने हैरत से पूछा। लाइबा का क्या बना? कौन लाइबा? महराज ने मेरे बेनियाजी से पूछा। यार वही लड़की जो तुझसे शादी करने के लिए पागल हो रही थी। ओह अच्छा। महराज ने याद आने पर कहा, कुछ नहीं, क्या होना है, मैं अब इससे बात नहीं करता, बस तुम जानते हो मैं 2 महीने से ज़्यादा किसी लड़की को के साथ नहीं रहता। महराज ने एक दिल पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, यह लड़कियां खुद तो तुम्हारी तरफ खींचे चली आती हैं, तुम इनको घास तक नहीं डालते, वो तुम्हें खुद दोस्ती के ऑफर देती हैं और तुम्हारा रवैया सब लड़कियों के साथ अजीब होता है। फिर भी देख रज़ा, बहुत सीधी बात है, मेरी नज़र में सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। लड़कियां आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये आज किसी की हैं तो कल किसी की और। ये आज तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बन जाएंगी और कल तुम्हें देखा देखकर किसी और के साथ चली जाएंगी। वो देखो, महराज ने हजूम में नाचती एक लड़की की तरफ इशारा कहा। वो लड़की कल तक मेरे साथ थी, मेरे जीने मरने की कस्में खाती थी, और आज यहाँ मेरी ही दोस्त ज़ेब के साथ रक्स कर रही है। सब लड़कियाँ झूठी होती हैं। तू क्या, तेरी ज़िंदगी में तुझे किसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी? तू शादी नहीं करेगा? रज़ा ने महराज की बात सुनकर सवाल किया। क्या ऐसी लड़कियाँ यहाँ किसी से वफा कर सकती हैं? रज़ा, मेरी नज़र में औरत ज़ात इंतहा से ज़्यादा बेवफा और बेकार चीज़ है, जो थोड़ी देर के लिए आपका दिल बहला सकती है और फिर बस, और इसका दिल भर जाता है। और शादी में महराज जोर से हंसा। मेरा जहाँ की ज़िंदगी में अब तक ऐसी लड़की नहीं है जिसको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने नाम दे। रज़ा, मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए जैसे किसी ने हाथ ना लगाया हो। मैं जो करूँ बस वो पाक और साफ़ हो, और मेरा नहीं ख्याल ऐसी लड़की कोई इस दुनिया में होगी, इसलिए मेरे शादी करना बहुत मुश्किल है। महराज ने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि ज़ेब ने इसके पास आकर बैठ गया। वैसे तेरे भाई की शादी कब है? रज़ा ने एक बार फिर सवाल किया। जल्द ही है, महराज ने मुख्तसर सा जवाब दिया, फिर मोबाइल में लग गया। अजीब लड़की है यार, महराज ने एकदम कहा। कौन? रज़ा ने फ़ौरन पूछा। यार मेरी भाभी की छोटी बहन है, हुमा नाम है। शाम से मेरा दिमाग खा रही है कि मैं इसे दोस्ती कर लूँ, मिन्नतें कर रही है मेरी, महराज ने फ़खराना अंदाज में कहा। रज़ा, ले तू इसका नंबर रख और इससे बात कर, महराज ने रज़ा को नंबर देकर कहा। ओह निकी और पूछ। रज़ा ने फ़ौरन मोबाइल निकाल कर चेक किया। राज, तुझसे वो इकरा फिर बात करना चाहती है, ज़ेब ने महराज से कहा। क्यों? वो फिर से तेरे साथ? ज़ेब, महराज, जहांगीर को झूठा खाने की आदत नहीं, इसको समझा दो, दोबारा अपने मुंह से मेरा नाम ना ले। लेकिन राज, बस ज़ेब, बोल दिया ना तो बस बोल दिया। महराज ने अपनी बात की और उठकर क्लब से बाहर निकल गया। ज़ेब जाते महराज को देखकर बोला, और एक दिन तेरा गुरूर मिट्टी में मिला दूंगा महराज, जो चीज़ तेरे दिल के करीब होगी ना वही छीन लूंगा तुझसे। शुक्र है आज इम्तिहान ख़त्म हुए। वो कैफ़े में बैठे हुए थे। जान छुटी हमारी, आयशा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पेपर्स ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हाँ वाकई यार, इनके ख़त्म होने पर बहुत खुशी का इजहार किया दुआ ने भी। हुमा ने अपने बैग से शादी के कार्ड निकाल कर एक दुआ को दिया और एक आयशा को और एक सीरत को। ये मेरी बहन की शादी का कार्ड है, तुम दिनों को ज़रूर आना है। हुमा ने फ़ौरन कहा। आयशा फ़ौरन बोली,
ہاں ہم تو آئیں گے بھائی، بہت خاص مہمان آنے ہیں تمہاری بہن کی شادی پر۔ ہما اور عائشہ ہنستی ہے۔ تم آؤ گی نا دعا؟ نہیں، کنفرم نہیں ہے۔ سیرت نے دعا سے پوچھا۔ ہاں دیکھوں گی۔ اف دعا، تم سے مجھے یہی امید تھی۔ دیکھو پلیز آ جانا، مزہ آئے گا پلیز۔ سیرت نے دعا کو فوراً کہا اچھا سیرت، امی سے بات کر کے بتاؤں گی۔ دعا نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہانہ کیا۔ ہاں دعا، تمہیں تو خاص دعوت دی ہے۔ میں تو تم اس قدر گھومتی رہتی ہو کہ تمہیں کیا پتا۔ ہما نے دعا کو نیچا دکھانے کے لیے رائل ویڈنگز کا پتہ بتایا۔ دعا نے ہنس کر اگنور کر دیا۔ سیرت، پتہ ہے جس لڑکے کی تصویر میں نے تمہیں دکھائی تھی، یار میری بہن کا ہونے والا دیور، اس کی اور میری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ ہما نے فخریہ انداز میں بتایا۔ اچھا واقعی؟ سیرت کو واقعی حیرانگی ہوئی تھی۔ دعا ہما کے خوشی ہونے پر اداس ہوئی تھی کہ کوئی غیر مرد سے دوستی کر کے بھی اتنا خوش ہوتا ہے۔ پتہ نہیں لڑکیاں کس طرح لڑکوں سے اس طرح گھل مل جاتی ہیں۔ دعا نے اپنے دل میں سوچا۔ ویسے شادی کب کی ہے ہما؟ دعا نے کارڈ کھولتے ہوئے پوچھا۔ بس کل سے مہندی کا فنکشن ہے اور پھر 2 دن میں بعد شادی ہے۔ اچھا مبارک ہو۔ سجل آپ ہی کو میری طرف سے سلام دینا۔ سجل اور دعا کی کافی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ سجل ہما سے الگ مزاج کی تھی، وہ بھی انہی کے کالج سے پاس آؤٹ ہوئی تھی۔ میڈم دعا جی، آپ آ کر خود مبارکباد دیجیے گا، ہما نے صاف کہا۔ اچھا میں پوری کوشش کروں گی، دعا نے ہما کی بات کا جواب دیا۔ کوشش نہیں، میں تمہارے ساتھ ابھی گھر چل رہی ہوں، تمہارے اور سمیرا آنٹی سے خود بات کروں گی۔ سیرت جانتی تھی کہ دعا اپنی جان چھڑوا رہی ہے، اس لیے فوراً بولی اچھا ہے، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ عائشہ نے بھی حامی بھر لی۔ سمیرا آنٹی میری امی سے بھی بات کر لیں گی۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ اچھا گرلز میں جا رہی ہوں، آج آپ ہی کے سسرال جانا ہے، اچھے تیاری سے جاؤ نا، ہما نے آنکھ دبا کر کہا اور اٹھ کر بکس اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کی بات پر تینوں ہنس دیں۔ ہم بھی نکلتے ہیں۔ وہ تینوں بھی ساتھ کھڑی ہوئی اور چاروں کالج سے آگے پیچھے کیفے سے باہر نکل آئیں۔ ہما اپنے گھر کی طرف چل گئی، جبکہ دعا عائشہ سے ایک ساتھ پیدل چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اف دعا، کیا مسئلہ ہے آخر ادھر جانے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم نہیں جاؤ گی تو ہم دونوں کا دل نہیں لگے گا، سیرت نے دعا کو مناتے ہوئے کہا۔ یار سیرت، مجھے عادت نہیں ہے ایسے جانے کی، امی ابو کے بغیر۔ دعا کا واقعی دل نہیں تھا۔ دعا ان لڑکیوں میں سے تھی جو چار دیواری میں خوش رہتی تھی، اور پھر دعا کو وہ محفلیں بھی اچھی نہیں لگتی تھی جن میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہوں۔ بس کر دے دعا، میں تیرا گلا دبا دوں گی، اب کوئی ادھر تجھے کہا نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں تو شادی کر کے کیسے جائے گی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، عائشہ نے جل کر کہا۔ عائشہ کے انداز پر دعا اور سیرت زور سے ہنستی ہے۔ اچھا تم امی سے بات کرو، دعا نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھی دعا کے پیچھے پیچھے اس کے گھر اندر آ گئے۔ معراج ابھی سو کر اٹھا نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو ہر طرف شور شرابہ تھا، شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ معراج ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا۔ اٹھیے بیٹا تم، پریرا بیگم نے پیار سے معراج سے پوچھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ معراج نے انتہائی بے رخی سے جواب دیا۔ لقمان مجھے ناشتہ دو، معراج نے لقمان کو کہا۔ بیٹا میں دے دیتی ہوں، پریرا بیگم نے آگے بڑھ کے کہا تو معراج نے روک دیا۔ پلیز میرے کام میں دخل اندازی نہ کریں، مجھے نہیں پسند کہ کوئی میرے کام میں گھسے، اور نہ مجھے آپ بیٹا کہا کریں، مجھے ظاہر لگتا ہے آپ کے منہ سے بیٹی کا لفظ۔ معراج نے اس قدر بے رخی سے کہا کہ پریرا صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ معراج نے اپنا ناشتہ کیا اور نیوز پیپر پڑھنے لگا۔ پھر آ کر لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ دلاور آتا دکھائی دیا۔ ارے واہ موصوف صاحب، آج جلدی اٹھ گئے۔ دلاور نے معراج کے برابر صوفے پر جگہ سنبھالی۔ بس تمہاری شادی کے شور نے سونے نہیں دیا، معراج نے فوراً بات کی۔ تم سے تو کہا۔ دلاور اور معراج میں کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تم سے تو زحمت بھی نہ ہوئی کہ بھائی سے پوچھو کہ بھائی کی شادی کے کام میں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ دلاور نے پیار سے شکوہ کیا۔ میں تو شادی کے حق میں ہی نہیں تھا، بھائی کی بربادی میں اس کے ساتھ کیوں لوں؟ معراج نے کافی کا مگ منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ دلاور ہنس دیا۔ جناب اگلا نمبر آپ ہی کا ہے، تیاری پکڑ لو، دلاور نے آنکھ دبا کر کہا۔ ہو ہی نہیں سکتا، میری آنکھ میں اب تک ایسی لڑکی نہیں آئی جس سے میں شادی کرنا چاہوں۔ ابھی دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے کہ لقمان ملازم نے آ کر بتایا کہ بھابھی جی کے گھر والے آئے ہیں۔ معراج اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو دلاور نے روک لیا۔ معراج دلاور کی بات رد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بیٹھ گیا، جبکہ دلاور بہت خوش تھا۔ پریرا بیگم بھی فوراً اندر سے باہر آ گئی، ان کے ساتھ جہانگیر صاحب بھی نکل کر آئے تھے۔ معراج جہانگیر صاحب کو اپنے پورے گھر
को एक साथ 2 हफ्ते बाद देख रहा था। एक घर में रहते हुए भी इनमें मीलों का फासला था। उन सब की रूटीन ऐसी ही थी। मिराज अपनी ज़िंदगी में मगन था। जब वो सब जागते तो वो सोता था, और जब सब सोते तो इसका दिन शुरू होता था। लेकिन आज दिलावर की शादी की वजह से सब एक जगह इकट्ठे थे। मुराज को भी शादी में आना था, पर अपने काम मुकम्मल ना होने की सूरत में वो नहीं आ रहा था। हुमा और इसकी अम्मी अबू बहन भाई सब दिलावर से मिल रहे थे, जबकि हुमा की नज़रें मुसलसल महराज पर थीं। महराज ने अपनी जगह पर बैठे बैठे एक नज़र हुमा पर डाली, जो मुसलसल से घूरी जा रही थी। हुमा हैरान थी कि कॉल्स पर तो ये बहुत लंबी बातें करता है और यहाँ इस तरह इग्नोर कर रहा है। हुमा इसकी तरफ आने ही लगी थी, एक तरफ महराज का फ़ोन बजा और वो फ़ोन उठाकर लॉन की तरफ बढ़ गया। हाँ बोल रज़ा, महराज ने फ़ोन कान से लगा कर कहा। हाँ हुमा है, क्यों? महराज ने रज़ा के सवाल पर जवाब दिया। यार रज़ा, मुझसे नहीं होती ये सब कुछ एक्टिंग। सॉरी, मैं इसको खुद ही मैं खुद ही बता देता कि वो तू है, मैं नहीं। मिराज ने अपनी बात की और कॉल काट दी। मिराज अपने हसीन बड़े लॉन में खड़ा था जब हुमा ने पीछे से आकर इसे कहा, हेलो। हुमा ने अपना हाथ आगे की तरफ किया। मिराज ने पलट कर देखा और हाथ मिलाकर आगे बढ़ने लगा। रुको। हुमा ने इसको हाथ से पकड़ के रोका। बोलो। मिराज ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या तुम नहीं चलोगे शॉपिंग पर? हुमा ने प्यार से पूछा। मिराज एक्सक्यूज़ मी बोलकर अंदर घर की जाने बढ़ गया। मुझे काम है, प्लीज़। अजीब बेतुका लड़का है, पर बिलाशुबा इसका हर एक अदा इसकी जालिमाना है। हुमा जाते हुए मिराज को देखकर बोली। दुआ चली जाओ बच्चे, अभी बात अच्छी बात है, थोड़ा बाहर जाओ तो बस घर में ही रहती हो। सीरत और आयशा के साथ ही जाना है। सुमेरा बेगम पूरी आयशा और सीरत की बातों में आ चुकी थी, पर अम्मी अब तो दुआ अभी कुछ बोल नहीं रही थी कि आयशा और सीरत बोल पड़ी कि आंटी ही कह रही हैं, और जब आप इजाज़त दे रही हैं तो अब ये मना कर रही है। आंटी आप खुद सोचें, सजलबाजी हमारे कॉलेज से पास हुई थी, और फिर हुमा हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। सारी कॉलेज की लड़कियां होंगी और ये मैडम नहीं होगी। सीरत ने मुंह बनाकर कहा और सुमेरा बेगम से नज़र बचाकर दुआ सोफे पर पड़ी गद्दी दे मारी। ओह सीरत की बच्ची, दुआ अपने बाजू से हिलाते हुए बोली। सुमेरा आंटी आप मेरी अम्मी से बात कर लेना, आप तो जानती हैं मेरी अम्मी दुआ को कितना पसंद करती हैं, और आपको भी। अगर दुआ शादी में जाएगी तो मेरा जाना भी आसान होगा। प्लीज़ आंटी इसको बोले ना, आयशा ने बेचारगी से कहा। बस दुआ तुम जाओगी, मैंने बोल दिया। सुमेरा बेगम ने हत्ती फैसला दिया। लेकिन अम्मी हम जाएंगे कैसे? दुआ ने एक और बहाना तलाश किया। तुम इसकी फिक्र मत करो, उमैर या अशर में से किसी को भेज दूंगी। नहीं अम्मी, अशर भाई के साथ नहीं जाऊंगी, दुआ ने फौरन इनकार कर दिया। ओह दुआ, आयशा और सीरत ने एकदम आवाज़ होकर कहा। बस बच्चियों तुम कल उधर ही आ जाना, फिर मैं उमैर को बोल दूँगी तुम तीनों को भिजवा दूँगी। सुमेरा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। ये शुक्रिया आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आयशा और सीरत की तकरीबन खुशी से चीखने लगी। सुमेरा बेगम अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। दुआ इससे पहले कुछ बोलती आयशा और सीरत ने गद्दियाँ उठाकर दुआ को मारना शुरू कर दी। दुआ भागती हुई खुद को बचाने लगी और तीनों एक दूसरे का मजाक करने लगी। फिर थक कर सोफे पर बैठ गई और तीनों हंसने लगी। उनकी दोस्ती ऐसी थी, एक दूसरे पर जान बसती थी। वो तीनों ही हंसी थी जब लाउंज में उमैर दाखिल हुआ। ओहो, आज 3 चुड़ैलें एक साथ। उमैर ने तीनों को हंसते हुए देखकर कहा। तो ये नमूना आ गया। दुआ ने मुंह बनाकर कहा तो तीनों हंसने लगी। उमैर के पीछे पीछे अशर भी आता दिखाई दिया। दुआ ने फौरन अपना दुपट्टा सर पे लिया। अशर ने खिलखिलाती दुआ पर नजर डाली। इसकी नजरें एक पल को रुक सी गईं। साफ शफाफ चांद जैसा चेहरा हंसने की वजह से सुर्ख हो रहा था। अजीब जैसी आंखें हंसी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अशर दुआ को बचपन से पसंद करता था। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई। आवाज़ पे टपक पड़े, दुआ ने हंसकर कहा। दुआ अशर को बिल्कुल भी अपने सगे भाई की तरह समझती थी और इसके दिमाग में दूर तक ऐसी कोई बात नहीं थी। और दुआ सीरत की पसंद भी जानती थी। सीरत अशर को काफ़ी अरसे से पसंद करने लगी थी। बस देख लो, हमारा दिल इधर ही पड़ा रहता है, अशर ने मुस्कुरा कर कहा। दुआ ने मुड़ कर सीरत को देखा जो पीछे खड़ी शर्मा रही थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। अशर भाई, सीरत को आपसे कुछ पूछना था। दुआ ने आयशा को आंख मार कर सीरत को फंसाने का इशारा किया। अच्छा क्या? अशर सोफे पर बैठते हुए पूछा। वो आपसे खुद ही पूछ लेना। अब क्या? आयशा ने आगे बढ़कर और पीछे खड़ी सीरत दिल ही दिल में इन दोनों को बुरा भला कह रही थी। ओहो अमैर, चलो, हमें तुमसे कुछ काम है। आयशा ने दुआ का हाथ पकड़कर अमैर को पीछे आने को कहा। अमैर भी हंसता हुआ दुआ और आयशा के पीछे चल दिया।
جاتے جاتے دعا نے سیرت کے کان میں بیسٹ آف لک کہا اور مسکرا دی۔ آج دعا کا موڈ خاصا اچھا تھا۔ سیرت نے دعا کو گھورا، بولا تجھے تو اللہ پوچھے۔ دعا ہنستی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ ہاں بولو سیرت۔ عائشہ نے سیرت کو خاموش پا کر پوچھا۔ وہ میں یہ بول رہی تھی۔ وہ سیرت کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ ہاں بولو بابا، عائشہ نے اس کے گھبرانے پر پوچھا۔ عائشہ سیرت کو جب سے جانتا تھا جب سے دعا اور سیرت کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ اشر پڑھا دیں گے ٹیوشنز آپ مجھے؟ سیرت کو کچھ سمجھ نہ آیا تو جو منہ میں آیا بول دیا۔ میں ٹیوشن؟ اشر نے سوچ میں پڑھ کے کہا جی۔ سیرت نے نظر جھکا کر کہا اچھا میں تمہیں کل تک بتا دوں گا۔ اشر نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سیرت بول کر تیزی سے دعا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دعا کے کمرے سیرت داخل ہوئی تو دعا، عائشہ اور میں زور سے اس کے سفید چہرے کو دیکھتا ہوا ہنسنے لگے۔ دعا کی بچی اور وہ ایک بار پھر دعا کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے بھاگے اور پورے کمرے میں ان کی ہنسی گونجتی رہی۔ معراج دلاور معراج کے کمرے میں داخل ہو کر معراج کو پکارا تھا، لیکن معراج کے کان میں ہیڈ فونز لگے ہوئے تھے اور وہ سانگ سن رہا تھا۔ دلاور نے معراج کے کال سے ہیڈ فون نکال دیے۔ واٹ دا ہیل، کیا ہے؟ معراج نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے کچھ۔ دلاور نے معراج کے بیڈ پر بیٹھ کر پوچھا۔ بولو۔ ہیڈ فونز کان سے نکالو، معراج نے کہا۔ معراج نے دوسرا ہیڈ فون کان سے نکال کر کہا، کل سے میری شادی شروع ہے اور میں چاہتا ہوں میرا چھوٹا بھائی اس شادی میں دل سے شریک ہو۔ دلاور نے پیار سے کہا، اور تم میرے ہر ایک فنکشن میں میرے ساتھ رہو گے راج؟ معراج نے بھائی کو پیار سے بھولنے پر کچھ نہ کہا۔ تمہارے دوستوں کو میں جا کے انوائٹ کروں یا تم خود سب کو کرو گے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ معراج نے بات سنی اور ہیڈ فونز دوبارہ کان پہ لگا لیے، اور اس سے پہلے کہ دلاور کچھ بولتا وہ ہیڈ فونز کان پہ لگا چکا تھا۔ دلاور نے ایک نظر معراج پر ڈالی۔ وہ کس قدر دور تھا اپنوں سے، سب کے سب ہوتے بھی سب سے فاصلہ رکھتا تھا۔ پھر دلاور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور ساؤنڈ معراج نے پھر اپنا میوزک تیز کر دیا۔ آج سجل کی مہندی تھی جو دلاور کے گھر منعقد تھی، اور ان دنوں کو ہما کے گھر جا کر اس کے ساتھ ہی دلاور کے گھر جانا تھا۔ عائشہ اور سیرت جب دعا کے گھر پہنچی تو دعا میڈم سو رہی تھی۔ دعا کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ دونوں کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ وہ دعا پر بے انتہا غصہ تھی۔ دعا پر پانی ڈال کر انہوں نے اسے اٹھایا۔ اف کیا مصیبت ہے، دعا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مصیبت کی بچی جلدی تیار ہو۔ عائشہ نے دعا کو صوفے پر کپڑے تھما کر کہا، اور اس کے کپڑے پہلے سمیرہ بیگم نے آئرن کروا کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی بے دلی کے ساتھ باتھ روم میں تیار ہونے چلی گئی اور باتھ روم میں تیار ہونے لگی، اور وہ دونوں لانچ میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد دعا تیار ہو کر کمرے سے باہر آ گئی۔ پیلے اور ہرے رنگ کے فراک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سر پر خوبصورتی سے حجاب سجائے اپنے سر کو ڈھکے وہ پری لگ رہی تھی۔ جھیل جیسی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل، گلاب جیسے ہونٹ پر گلابی کلر کی ہلکی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور صاف تھا۔ وہ ہیلز پہنے ہلکے ہلکے زینے سے اتر رہی تھی۔ جب عائشہ اور سیرت کی اس پر نظر پڑی، دعا کا حسن لوٹ لینے والا تھا۔ کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، گوزالی آنکھ، وہ حسن کی مثال تھی، اور اس پر اس کا حجاب لینے کا انداز ان کو سب سے منفرد کر دیتا تھا۔ ماشاءاللہ دعا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دعا جب اتر کر لاؤنج میں اتری تو سمیرہ بیگم نے نظر کی دعا پڑھ کر دعا پر پھونک دیا۔ ہاں واقعی دعا بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عائشہ اور سیرت نے بھی اس کی تعریف کی۔ دعا شروع سے اپنے تعریف ہونے پر نروس ہو کے نظر جھکا لیتی تھی۔ چلو کافی دیر ہو گئی ہے، بار بار ہما کی کال آ رہی تھی۔ عائشہ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، امی عمیر کہاں ہے؟ دعا نے سمیرہ بیگم سے پوچھا۔ وہ تم لوگ کو گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، چلو جاؤ اب، سمیرہ بیگم نے دعا کو گلے لگا کر کہا۔ عمیر گیلری میں بیٹھا انہی لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ دعا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی جبکہ عائشہ اور سیرت پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ اف اللہ، تم لڑکیوں کی میک اپ کسی صورت میں ختم نہیں ہوتے، عمیر نے چڑھ کر کہا۔ کب سے تم لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں، حد ہوتی ہے۔ کیوں کرتی ہو آخر تم لوگ اتنا میک اپ؟ رہتی تو وہی چڑیل کی چڑیل ہو، عمیر نے اپنی ہنسی دبا کر کہا۔ چڑیل کے بچے جب تیری
रूबी तैयार होकर आती है तब ये क्यों नहीं उसे चुड़ैल बोलता। दुआ ने कार चलाते हुए उमैर का कान पकड़ते हुए कहा। आयशा और सीरत इन दोनों की नोक-झोंक पर हंसती। उफ आपी, कान तो छोड़ दो, मजाक कर रहा हूँ। वो तो फिर हम उमैर ने एक मुस्कुराहट सजाकर कहा। दुआ ने हंसकर भाई का कान छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उमैर इनको हुमा के घर पर ड्रॉप कर चुका था। दुआ ने जाते हुए उमैर को कहा कि इसको जल्दी लेने के लिए आए। हुमा के घर वाले इनका ही इंतज़ार कर रहे थे और इनके आते ही वो लोग जहांगीर मेंशन के लिए निकल गए थे। जब वो लोग जहांगीर मेंशन पहुंचे तो इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। ये तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ गईं। बड़े से लॉन में बिल्कुल बीच में डांस फ्लोर बना हुआ था। मेहंदी के गानों की आवाज़ कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। दुआ को बेसाख्ता वो दिन याद आया जिस दिन तेज़ गानों की आवाज़ पे इसको एक बार इंसान से बहस हुई थी। दुआ ने अपना ध्यान झटका और आयशा सीरत से बातों में लग गई। हुमा दिलावर के साथ लगी हुई थी। दुआ को अपने इर्द गिर्द के माहौल से उलझन हो रही थी। इसने आसपास नजर दौड़ाई, हर तरफ बेअयाई अरूज पे थी। लड़कियां छोटे छोटे बिना दुपट्टों के लिबास में अपने भाई बाप के सामने घूम रही थी। खुले सर, खुले बाल, अपनी नस्वानियत का खुला मुजाहरा कर रही थी। दुआ वो वाहिद लड़की थी जो इस पूरी महफिल में जिसने सर पर हिजाब ले रखा था। आयशा और सीरत दोनों ने आकर यहाँ का माहौल देखकर अपना सर पे लिया दुपट्टा एक तरफ डाल दिया। दुआ तुम भी उतार दो हिजाब, कभी कभी तो चलता है। आयशा ने दुआ को मशवरा दिया। मैं बालों का पर्दा करती हूँ आयशा, मुझे इस चीज़ पर फोर्स ना करो। दुआ अपने हिजाब पर कोई समझौता करना पसंद नहीं करती थी। वो माहौल को देखकर बदलने वाले लोगों में से नहीं थी और हर एक नौजवान की नज़र दुआ पर आ टिकी थी। इस महफिल में और भी बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन हर एक लड़की की नज़र दुआ के चेहरे का दुआ कर रही थी। इसका घायल कर देने वाला हुस्न यहाँ के तमाम लोगों को घायल कर रहा था और वो इन तमाम लोगों की नज़रों को इग्नोर में काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। जब कोई लड़का इसको देखता इसका दिल करता कि वो कहीं जाकर छुप जाए। वो जैसे गुस्से से देखते लड़का अपनी नज़र झुका लेता। उफ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ, दुआ ने दिल में सोचा। दुआ अपनी सोचों में गुम थी जब एकदम सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई। पूरे लॉन में अंधेरा कर दिया गया और बस एक फ्लोर लाइट स्टेज पर जमी हुई थी। स्टेज पर खड़े होस्ट ने सबको स्टेज की तरफ आने की दावत दी। तमाम लोग स्टेज के इर्द गिर्द जमा हो गए। चलो चलते हैं। आयशा और सीरत उठकर जाने लगी तो दुआ ने रोकना चाहा पर वो ना रुकी। दुआ को अकेले अंधेरे में यहाँ बैठना ठीक ना लगा, इसलिए मजबूरन इन दोनों के पीछे चल दी, लेकिन भीड़ से हटकर खड़ी हुई जहाँ लड़के नहीं थे। लाइट्स ऑन हुई थी तो और कोई अंधेरे में एक डिस्को बार फिर फ्लो लाइट्स बंद होकर चलता स्टेज के बीच में खड़ा हुआ था। डिस्को फ्लो लाइट्स स्टेज के बीच में लगी हुई थी। स्पीकर्स पर गाने शुरू हुए थे। गाने की बीट के साथ लाइट्स बंद खुल रही जा रही थी। लड़कियां पूरी ताकत से शोर मचा रहे थे। हर एक स्टेज पर खड़े लड़के नाम ले रहे थे। कोई राजा राजा के नारे लगाता, कोई हजूम में से राज राज बोलता। दुआ की नज़र भी इस शख्स पे पड़ी जो स्टेज के दरमियान में खड़ा कमाल डांस स्टेप कर रहा था। लाइट जल्दी तो कभी फॉलो करती, कभी डिस्को लाइट्स और पूरी आवाज़ से ये गाना बजता। लिसन क्लोज टू व्हाट आई गोटा से, कॉज यू नो देयर इज नॉट अनदर वे, लव इज द मैसेज, यू रेडी, लेट्स गो। हजूम से और तेज चीखों की आवाज़ आने लगी और जैसे जैसे गाना बजता गया स्टेज पर खड़े लड़के ने अपना कमाल लुक्स शुरू कर दिया। हर गाने के अल्फाज के साथ वो अपना स्टेप चेंज करता। या वी कैन मेक इट बेटर, या when we come together, yeah, all you got is me, yeah, all I got is you। गाने का हर अल्फाज इसके डांस से मैच कर रहा था। दुआ ना चाहते हुए भी इसके कमाल डांस की तरफ मुतवज्जो हुई थी। स्टेज पर अब तक डिम लाइट्स थी, लेकिन जैसे ही ये अल्फाज इश्क से ऊंचा कुछ नहीं कुछ नहीं, इश्क से बढ़कर कुछ नहीं कुछ नहीं, इश्क से अच्छा कुछ नहीं कुछ नहीं, इश्क बिना हम कुछ नहीं, चाहे जो आए, लेकिन दिल में इश्क मोहब्बत, सबको गले लगाना, अपने कल्चर की ही आदत, स्वैग से करेगा सबका स्वागत, स्वैग से करेगा सबका स्वागत। पर गूंजते ही हॉल की तमाम लाइट्स ऑन कर दी गई। वो ये अल्फाज पर एक एक स्टेप कर रहा था। वो किसी फिल्म में हीरो की तरह नाच रहा था। लड़कियां पागलों की तरह इसको देखकर चीख रही थीं। वो किसी
جب فل لائٹس آن ہوئی تو شور میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن لائٹس آن ہونے کے بعد دعا کے سر پر کسی نے بم پھوڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ دوبارہ کبھی اس شخص کو اپنی پوری زندگی میں دیکھے گی۔ دعا کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا۔ اسٹیج پر ناچتا شخص کوئی اور نہیں، وہی ضدی شخص تھا، اور اس کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ کافی حد تک پریشان اور حیران تھی۔ اف اللہ، یہ دعا کے منہ سے ایک دم سے نکلا، لیکن شور کی وجہ سے کسی نے نہ سنا۔ وہ حیران اور پریشانی سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ونس مور، اس کا ڈانس ختم ہو چکا تھا، لیکن ہر کوئی یہی نعرہ لگا رہا تھا۔ اسٹیج سے ہجوم اب واپس اپنی ٹیبلز پر جا رہا تھا۔ عائشہ اور سیرت بھی واپس اپنی میز پر آ گئی۔ یار کیا کمال کا ڈانس کرتا ہے، قسم خدا کی یہ کسی ہیرو سے کم نہیں ہے یار، عائشہ نے بہت گرم جوشی سے کہا۔ ہاں یہ واقعی بہت اچھا لگا ہے، سیرت کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ دعا گم سم سی بیٹھی سوچ رہی تھی، اس کے ذہن میں وہی دن لوٹ آیا تھا۔ عائشہ نے دعا کو ہلا کر پوچھا۔ دعا جو اپنی سوچ میں گم تھی، عائشہ کے ہلانے پر ایک دم سے چونک کر بولی، ہاں کیا؟ لو، تو نے سنا ہی نہیں، ہوا کیا تجھے؟ کہاں گم ہے؟ عائشہ اور سیرت نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، دعا نے اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو چل کر اسٹیج پر دلاور بھائی اور ان کے بھائی سے مل کر آتے ہیں، عائشہ نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھ جاؤ، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، دعا نے کافی چڑھ کر کہا۔ دعا اس طرح کرسی پر بیٹھ گئی، اس کی پشتی اور لوگوں کی طرف اور منہ صرف عائشہ اور سیرت کی طرف تھا۔ اچھا تم جاؤ عائشہ، میں ہوں دعا کے ساتھ۔ سیرت سمجھ گئی کہ دعا کچھ پریشان ہے، اس لیے عائشہ کو بھیجنے کے لیے بولی۔ کیا ہوا دعا، کیوں پریشان ہو؟ سیرت نے دعا کے پاس آ کر پوچھا۔ یار سیرت، یہ وہی لڑکا ہے جس سے میری بحث ہوئی تھی، دعا نے جل کر کہا۔ کون؟ سیرت کی آواز میں بلا کی حیرت تھی۔ یہ ڈانس اس نے کیا ہے تو اس کو تم نے سنائی تھی دعا؟ سیرت کی آنکھیں حد سے زیادہ پھٹی ہوئی تھیں۔ ہاں اسی کو، دعا نے بے چارگی سے کہا۔ دعا جانتی ہے یہ کون ہے؟ سیرت سے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا۔ نہیں، کون ہے؟ دعا کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ دعا یہ معراج جہانگیر ہے۔ معراج جہانگیر؟ دعا نے ماتھے پر بل ڈال کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، راجہ جہانگیر کا بیٹا اور ہما کا دیور، تو جانتی ہے راجہ جہانگیر اس شہر کے سب سے بڑے اور جانے مانے سیاستدان، بزنس مین ہیں۔ تو نے انہی کے بیٹے کو، تو نے واقعی اس کو؟ سیرت کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ معراج جہانگیر کا نام سن کر دعا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ راجہ جہانگیر اور معراج جہانگیر کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ اس شہر کے جانے مانے لوگ تھے جو زور اپنے بزنس اور سیاست کی وجہ سے اخباروں اور خبروں کی زینت بنا کرتے تھے۔ دعا نے کافی بار معراج کا نام سن رکھا تھا۔ عمیر اور عمر دونوں بھائی اکثر معراج جہانگیر کی کار اور بائک سے کلیکشن کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ آرٹیکلز اخبار میں آیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ نئی بائک یا کار لیتا، اخبار والے اس کے اوپر ایک آرٹیکل چھاپ دیا کرتے تھے۔ وہ آج کل ہر ایک لڑکی کا کرش بنا ہوا تھا۔ احمد صاحب بھی کبھی کبھار سیاست کے حوالے سے راجہ جہانگیر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ راجہ جہانگیر ایک اچھے سیاستدان تھے۔ تب عمیر اور عمر فوراً ہی مہاراج جہانگیر کی بائکس اور کار کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے کہ اس کے پاس ہر ایک وہ گاڑی اور کار ہوتی ہے جو لوگ رکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ دعا کو ہیوی بائکس کا کافی شوق تھا، اس لیے وہ شوق سے عمیر اور عمر کی گفتگو سنتی، لیکن کبھی معراج کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا، اور نمرہ بھی کافی حد تک اس کی فین تھی۔ اللہ اللہ، دعا نے بے چارگی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ دعا حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور فوراً ہی اس نے عمیر کو کال کر دی تھی کہ وہ اس کو لینے کے لیے آ جائے۔ معراج جب ڈانس فلور سے اتر کے نیچے آیا تو سب سے پہلے دلاور نے اس کو گلے لگایا اور کہا تھا، آج تم نے میری مہندی یادگار بنا دی، اور پھر جہانگیر صاحب نے اس کو گلے لگا کر بوسہ دیا۔ آج کافی عرصے کے بعد معراج خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کی طرف آ رہا تھا جب لڑکیاں اور اس کی کزنز سے آ کر مل رہی تھیں اور اس کے ڈانس کی داد دے رہی تھیں۔ آج خیر سے راج صاحب کا موڈ اچھا تھا، تو وہ سب سے بس نارمل بات کر رہا تھا، نہیں تو وہ اتنا موڈی تھا کہ کسی کا بات جواب تک نہ دیتا تھا۔ ہما بھی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے ڈانس کی داد دے کر گئی تھی، جس پر معراج نے کہا تھا کہ تھینک یو، اور اس کی دل فریب مسکان لڑکیوں کے دل تار چھیڑ جاتی تھی۔ وہ آمرانہ چال چلتا ہوا اپنے دوستوں کے میز تک آیا تھا۔ واہ راجے، آج تو آپ نے محفل میں آگ لگا دی، رضا نے کھڑے ہو کر معراج کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ معراج نے مسکرا کر ایک کرسی پر جگہ سنبھال لی۔ اسی میز پر زیب، رضا اور معراج کے دیگر دوست جمع تھے۔ معراج کی نظر ایک دوبارہ اپنے دوستوں پر پڑی تھی جو بار بار معراج کی پشت والی ٹیبل پر نظر جمائے بیٹھے تھے۔ معراج نے نوٹ کیا تھا کہ رضا کا دھیان بھی اسی طرف ہے، لیکن معراج نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ معراج نے ایک ہاتھ سے سگریٹ سلگائی اور کش لگاتے ہوئے رضا سے پوچھا،
اور تو نے ہما کو بتا دیا؟ ہاں یار بتا دیا، اس نے اتنی سنائی ہے کہ مجھے اس کی سوچ ہے تیری، رضا نے بے چارگی سے کہا تو معراج ایک دم ہنس پڑا۔ ویسے آج یہ زیب کا دھیان کہاں ہے؟ معراج نے زیب کو دیکھ کر رضا سے پوچھا۔ یار زیب کیا معراج، ہال میں موجود تمام لڑکوں کا دھیان تیری پیچھے والی ٹیبل پر ہے۔ کیا مطلب؟ یار ہما کی دوستیں آئی ہیں اور قسم سے ان میں سے ایک قیامت کا حسن رکھتی ہے، وہ اس پوری محفل میں سب سے الگ ہے، گھائل کر دینے والا حسن ہے اس لڑکی کا۔ یار جب لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے منہ پر ایک ایک من کا میک اپ لگائیں تو حسین ہی لگیں گی، یہ اس کا نہیں اس کے چھوٹے کپڑے اور میک اپ کا کمال ہے، معراج نے بے رخی سے کہا اور پھر ایک کش لگایا۔ جناب آپ کی سوچ غلط ہے، بالکل غلط، اب کی زیب نے کہا۔ یہ لڑکی نہ تو چھوٹے کپڑوں میں بیٹھی ہے، نہ اس نے اپنے منہ پر ایک من میک اپ لگا کے رکھا ہے، یہ واقعی تعریف کے قابل ہے، اس کا حسن صرف مجھے نہیں سبھی کو قائل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ والی دونوں لڑکیاں بھی پیاری ہیں لیکن اس کے چہرے پر ایک الگ طرح کا حسن ہے۔ معراج کو اب واقعی اشتیاق سا ہوا تھا کہ ایسی بھی کیا ہے اس لڑکی کے اندر۔ اس نے اپنا سگریٹ بھرجایا اور ہلکے سا پلٹ کر اپنے پیچھے والی میز پر دیکھا جہاں وہ تینوں بیٹھی تھیں، لیکن اس کو عائشہ اور سیرت نظر آئیں اور ایک حجاب والی لڑکی کی پشت۔ کون سی ہے ان میں؟ معراج نے دوبارہ رضا سے پوچھا۔ یار جو پیلے کلر کے حجاب میں بیٹھی ہے نا وہ۔ رضا نے اشارہ کیا تو معراج نے رضا کے اشاروں کی طرف اب مکمل پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کو ایک پل نہ لگا اور یہ پہچان میں کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ معراج کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ لڑکی یہاں؟ معراج کے منہ سے ایک دم سے نکلا۔ تو اسے جانتا ہے؟ رضا نے معراج اس کی طرف فوراً پوچھا۔ نہیں لیکن اب جان جاؤں گا، اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ معراج نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ رضا کو بالکل بھی یاد نہ تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی معراج اور اس دن آپس میں نامناسب بات چیت ہوئی تھی، یعنی تجھے یہ لڑکی اچھی لگی؟ رضا نے معراج کے بات نہ سمجھتے ہوئے اپنے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ معراج نے ایک نظر گھور کر رضا کو دیکھا۔ لڑکیاں معراج جہانگیر کو پسند کرتی ہیں، معراج لڑکیوں کو نہیں۔ معراج جہانگیر صرف اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ معراج ایک دم اٹھا اور دعا کی میز کی طرف جانے لگا۔ معراج اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا، وہ اس لڑکی سے مل کر اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ دعا سیرت نے گھبرا کر کہا۔ کیا ہے؟ دعا نے اس کی طرف سفید پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ دعا وہ سیرت گھبرا کر کچھ بولی تھی۔ کیا؟ دعا اب تھوڑی گھبرا گئی لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے میں اس میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ دعا وہ ادھر ابھی سیرت کے منہ سے الفاظ پورے ادا نہ ہوتے کہ دعا کو اپنے پیچھے سے ایک بھاری بھرکم اور روب سے بھری مردانہ آواز سنائی دی گئی۔ ہیلو بریو گرل۔ سیرت کی آنکھیں ہر درجے تک حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ دعا نے سیرت کو دیکھا جو گمسم کھڑی اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس نے ابھی تک دعا کو مخاطب کیا تھا۔ دعا نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پل بھر کے لیے دعا کی حیرت زد آ گئی۔ کیسی ہیں آپ محترمہ؟ دعا کی حیرت حد سے زیادہ تھی لیکن جلد ہی خود پر قابو پا کر سامنے کھڑے شخص سے بولی، جی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور بولنے دعا کے قدم معراج کے آواز نے روکے تھے۔ جی؟ دعا نے پلٹ کر پوچھا۔ دعا معراج سے تھوڑے فاصلے پہ تھی۔ معراج ایک دو قدم چل کر دعا کی طرف آیا۔ سیرت جتنی حیرت میں تھی اس سے زیادہ حیرت میں رضا، اذان، ہما اور عائشہ تھے۔ معراج جہانگیر نے کسی لڑکی سے خود جا کر بات میں پہل کی تھی اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ معراج جہانگیر نے کسی لڑکی سے خود جا کر بات میں پہل کی تھی اور یہ پہلی دفعہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا محترمہ کہ آپ مجھے پہچان تو گئی ہوں گی نا؟ یقیناً۔ معراج کے دماغ میں چل رہا تھا، وہ صرف معراج ہی جانتا تھا، وہ ہر کام اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرتا تھا اور اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جی پہچان لیا، بہت اچھی طرح، دعا نے نظر بدل کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ ایکسکیوز کرنا تھا، دراصل میں نے اپنا اس دن کے عمل پہ کافی شرمندہ ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں۔ معراج نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کی تھی اور معراج کے یہ الفاظ سیرت، رضا اور دعا تینوں کے لیے کافی حیران کن تھے۔ رضا کو تو اپنے کان پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معراج ہے۔ ہما اور عائشہ دور سے یہ مناظر دیکھ کے ان کے پاس آ گئی تھیں اور بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جی کوئی بات نہیں، میں بھی اپنے اس دن کے الفاظ پر شرمندہ ہوں۔ دعا نے بھی سلیقے سے بات کی۔ چلے محترمہ، یہ اچھا ہو گیا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات صاف کر لی۔ اب مجھے اجازت دیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ معراج نے اپنی بات ختم کی اور پھر دعا کو کراس کرتا نکل گیا۔ ہما عائشہ کو تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور سیرت بھی ایسی شوق کھڑی تھی، لیکن دعا کی گھبراہٹ کم ہوئی تھی اور اب وہ پہلے سے نارمل تھی۔ معراج کے پیچھے رضا فوراً کیا تھا اور ہما اور عائشہ دعا کے پاس آ کر ساری تفصیل پتہ کر رہی تھیں۔ معراج تو ٹھیک ہے؟ رضا نے معراج کے ماتھے کو ہاتھ لگا کر کہا۔ مت کر رضا، اوور ایکٹنگ، معراج نے رضا کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔
تو آج تک پہلی بار کسی سے لڑکی سے بات کی اور اسے وہ بھی معذرت؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ رضا کی حید اب تک ویسی کی ویسی تھی۔ معراج نے رضا کو مسکرا کر دیکھا۔ رضا تو میری سوچ نہیں پہنچ سکتا، اس سے اپنا دماغ کم چلا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے ہوٹل میں ملی تھی اس دن؟ تجھے کیا لگا میں سے معافی مانگنے گیا تھا؟ بس تو دیکھتا جا آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ معراج نے ایک مسکان ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ معراج تجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رضا نے معراج کی مسکان دیکھ کر کہا۔ اچھا مجھے ہما کا نمبر دے۔ معراج نے موبائل نکال کر ہما کا نمبر لیا اور واپس وہ دونوں آ کر اپنی میز پر بیٹھ گئے۔ زیب کا اب تک وہی حال تھا، اس کی نظر دعا ہی پر تھی۔ معراج کی عادت تھی جس چیز پر وہ نظر ڈال دیتا اس پر کوئی اور نظر ڈالتا تو معراج کا خون جلتا تھا، خواہ وہ چیز معراج کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہو یا نہ ہو۔ زیب مجھے اس ایونٹ پہ یہ سب حرکتیں یہاں پسند نہیں ہیں، یہاں مت کرو، یہ میرے گھر ہے، یہاں پہ چھچورا پن نہیں چاہیے۔ معراج نے سیدھے الفاظ میں کہا تو زیب بھی شرمندہ سا ہوا۔ معراج کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دعا کسی بات پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ معراج کو بھی وہ کہیں نہ کہیں سب سے الگ اور جدا لگی تھی، لیکن معراج کے سر پہ اس وقت صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کا بھوت سوار تھا، اور وہ کیا کرنے جا رہا تھا اور وہ اس کی خرابی خود بھی نہ جانتا تھا۔ مایوں کی رسم کے بعد کھانے کا دور چلا اور کھانے کے کھاتے ہی امیر، دعا، سیرت اور عائشہ کو لینے آ گیا تھا، اور وہ تینوں خاموشی سے ہما اور دلاور سے مل کر چلی گئی تھیں۔ معراج کی نظر ایک بار پھر ہال پہ چکر لگایا، لیکن وہ اس حجاب والی لڑکی کو کہیں نظر نہیں آئی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے پاس ہما آئی، اس سے بات کرنے لگی۔ کیسے ہو راج؟ ہما نے معراج کے کافی قریب آ کر کہا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ معراج نے مختصر سے جواب دیا اور فوراً ہی پوچھ بیٹھا۔ میں اچھی ہوں، ہما نے شرما کر کہا۔ اچھا، وہ ہما تمہاری دوستیں نظر نہیں آ رہی، کیا نام ہے اس حجاب والی لڑکی کا؟ دعا۔ ہاں وہ چلی گئی۔ ہما نے معراج کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے فوراً دعا کا نام لیا۔ دعا۔ معراج نے دعا کا نام دہرایا اور پھر کچھ سوچ کے مسکرا دیا۔ ہما نے معراج کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے فوراً دعا کا نام لیا۔ دعا۔ معراج نے دعا کا نام دوبارہ دہرایا اور پھر کچھ سوچ کے مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ ہما نے معراج کی مسکان دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ معراج نے ہما کا دھیان ہٹانے کے لیے بات بدلی، اور معراج کی اس بات پہ تو ہما ساتوں آسمان پر پہنچ گئی۔ معراج تھوڑی دیر کھڑا اسے باتیں کرتا رہا اور ہما جانے انجانے میں اس کو تمام تفصیل بتاتی رہی۔ بس ہما اس بات پہ خوش تھی کہ اس کی تعریف ہوئی ہے، وہ اپنا مقصد لے رہا تھا، جبکہ معراج اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا۔ یہ کسی میں انٹرسٹ لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دعا گھر آتے ہی کپڑے اتار کر نماز پڑھنے لگی، اور دعا جہاں نماز پر بیٹھی سوچ رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے بلا وجہ اس لڑکی کو اتنا غلط سمجھا۔ وہ تو اچھا انسان ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے اس نے یہ سب کہا ہو۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، کوئی برا نہیں ہوتا، بس انسانوں کے عمل برے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا دل کیوں نہیں مان رہا کہ یہ شخص واقعی معافی مانگ رہا تھا؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ دعا کو کافی خود کو سوچ سمجھاتی رہی۔ اف میرے اللہ، میں کیوں اتنا سوچی ہوں؟ دعا نے جائے نماز اٹھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ پر ہی لیٹی رہی کہ نمرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دعا آپی کیسا رہا آج کا فنکشن؟ نمرا نے نیم بند آنکھوں سے پوچھا۔ ہاں اچھا تھا کافی۔ نیو کارز، بائکس۔ دعا جانتی تھی کہ نمرا معراج جہانگیر کو اس کی وجہ سے کتنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ نمرا نے کافی بار معراج کی کلیکشن کی خوبصورتی کا ذکر بھی دعا سے کیا تھا، لیکن دعا نے کبھی بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ نمرا ایک بات بتاؤ، دعا نے اپنی جگہ پر لیٹ کر کہا۔ جی آپی بولو۔ وہ لڑکا کیا نام ہے جس کی تم کافی دیوانی ہو؟ میرا جہانگیر نام ہے۔ آپی کیوں، آپ اس کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا وہ آج شادی میں آیا تھا آپی؟ معراج کے نام پر نمرا اپنے بیڈ سے اٹھتی ہوئی دعا کے بیڈ پر آئی تھی۔ بولو نا آپی۔ اف اللہ نمرا، بندہ اتنا بھی کسی کا دیوانہ نہیں ہوتا۔ اف آپی، آپ کو کیا پتا معراج جہانگیر پہ کتنی لڑکیاں فدا ہیں؟ نمرا نے آنکھ مٹکا کر کہا۔ شرم کو لڑکی، اپنی عمر دیکھو۔ دعا نے نمرا کو پیار سے کان سے پکڑ کر کہا۔ ہاں آج تمہارے اس نمونے کو دیکھا ہے شادی میں، دعا نے سادے سے انداز میں کہا، لیکن نمرا کی تو جیسے عید ہو گئی۔ ہاں سچ آپی، اس سے ملی، وہ سجل آپی کے دیور ہیں۔ اوہ دعا آپی، پلیز کل مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا شادی میں۔ نمرا نے فوراً معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ اب تم زیادہ فری نہ ہو، میں بھی کل نہیں جا رہی، سو چپ کر کے سو جاؤ۔ دعا نے منہ تک چادر اڑائی اور سو گئی۔ اف آپی، نمرا منہ بناتی رہ گئی۔ اس سے صبح بات کروں گی۔ نمرا بڑائی اپنی جگہ پر آ گئی۔ آج سے خیر سے سجل کی شادی تھی اور ہما نے اپنے تمام دوستوں کو استقبال پر کھڑا ہونے کے لیے جلدی بلایا تھا۔ عائشہ اور سیرت جلدی تیار ہو گئی تھی، لیکن دعا صاحبہ اب تک
مووی دیکھ رہی تھی بڑے مزے سے. دعا کی بچی اب تک تو تیار نہیں ہوئی. سیرت نے اس کے سر پہ گدی مار کر کہا, اف اللہ سیرت کیا مصیبت ہے, تم لوگ ان کے ساتھ کل چلی گئی تھی نا, بس اب نہیں جا رہی, میرا دل نہیں چاہ رہا. سیرت نے دعا کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے کہا, یار تم لوگ میرے پیچھے پڑ گئی ہو. دعا نے جھجک کر کہا. نمرا جو کل سے رات دعا پر تبھی بیٹھی تھی ایک دم بولی, دیکھا سیرت باجی, میں کب سے بول رہی ہوں دعا آپی کو کہ چلیں تیار ہوں, یہ نہ خود تیار ہو رہی ہیں نہ مجھے لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نہ جاؤ, ہم بھی نہیں جائیں گے, اور ویسے بھی دعا ہماری خوشی کی فکر کب ہے. عائشہ نے دعا کو بلیک میل کرنا شروع کیا. اچھا اف, میں تیار ہو کر آتی ہوں. تھوڑی دیر بعد دعا سادہ سے تیار ہو کر آئی. بہت ہی حسین فراک کے ساتھ حجاب لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. حجاب کے ساتھ اس نے خوبصورتی سے ٹیکا بھی سیٹ کیا تھا. نیمرا بھی دعا کے پیچھے پیچھے نکل آئی. آج اتفاق سے احمد صاحب گھر پہ تھے اور ان سب کو احمد صاحب نے چھوڑنا تھا. وہ ہال کے اندر داخل ہوئے تو فوراً ہی ہما نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پھول کی پلیٹ پکڑا دی اور استقبال پہ کھڑا کر دیا. دلاور کی بارات آ گئی تھی. ڈھول کی آوازوں پر تھی. ڈھول کی آوازیں بہت زیادہ زوروں پر تھیں. ایک ایک کر کے تمام مہمان اندر داخل ہوئے اور دماغ میں تمام لڑکیاں براتیوں پر پھول نچاور کر رہی تھیں. دلاور کے فوراً پیچھے ہی معراج بھی اندر داخل ہوا تھا. کوٹ پینٹ پہنے وہ شہزادہ لگ رہا تھا. معراج کی نظر داخل ہوتے ہی دعا پر پڑی. کلر کی گولڈن پنک کلر کی فراک پر حجاب لیے وہ تمام لڑکیوں میں الگ سی دکھائی دے رہی تھی. معراج نے ایک نظر دعا پر ڈالی اور اندر کی طرف بھاگ گیا. نمرا کی تو خوشی دیکھنے کے قابل تھی. وہ آج معراج جہانگیر کو لائیو دیکھ رہی تھی. دلاور کو لا کر سجل کے ساتھ بٹھایا گیا. سجل بھی بہت پیار ہوئی تھی. عائشہ نے سیرت, نمرا, ہما تمام لڑکیاں دلہن کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے. دعا زیادہ فاصلے پر کھڑی دلہن کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی. اب مسکراتے ہوئے بہت حسین لگتی ہیں محترمہ. زیب کی آواز نے دعا کو ایک دم چمکا دیا تھا. دعا بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھنے لگی. رکیں پلیز. زیب نے ہاتھ سے دعا کا راستہ روکا. آپ مجھے جیسا لڑکا سمجھ رہی ہیں, میں بالکل ویسا نہیں ہوں محترمہ, میرا راستہ چھوڑ دیں. دعا نے بہت ضبط سے کہا. دعا کو یہ حرکت بالکل برداشت نہ تھی, لیکن وہ صرف اور صرف سجل کی وجہ سے خاموش تھی. وہ شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی. دیکھیں جناب, آپ اپنی عزت سے میرا راستہ چھوڑ دیں, نہیں تو انجام آپ کے لیے برا ہوگا. دعا نے غصے سے کہا. اچھا میں چھوڑ دیتا ہوں راستہ بھی. یہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں. ابھی اس کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے زیب کو آواز دی. زیب ایک دم پیچھے کی طرف مڑا. معراج کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ تھا جس کو زیب کے ساتھ دعا نے بھی نوٹ کیا تھا. زیب ذرا باہر آؤ, مجھے بات کرنی ہے. معراج نے ایک جلدی نظر دعا پر ڈالی اور زیب کو گھور کر کہا. زیب جانتا تھا کہ اگر وہ نہیں گیا تو معراج 2 پل میں اس کو بے عزت کر دے گا, اس لیے زیب فوراً باہر کی طرف چل دیا. معراج بھی جانے لگا تو دعا نے ایک عجیب نظر اس مغرور شخص پہ ڈالی. معراج بھی ایک قدم ہی بڑھایا ہوگا کہ ایک دم پلٹا اور دعا کو دیکھ کر بولا, ایسے موقعوں پر ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے. جتنی تیز آپ باتیں لوگوں کو سناتی ہیں وہ آپ ادھر بھی سنا سکتی تھیں. آپ اپنی دوستوں کے ساتھ رہو, اکیلے نہ دکھو اب میں تمہیں. معراج نے اس طرح کہا جیسے دعا پر اس کا حق ہو. معراج نے تیزی سے بولا اور زیب کے پیچھے باہر کی طرف نکل گیا. معراج سے اپنا غصہ قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا. 2 پل کے لیے دعا کو سمجھ ہی نہیں آیا یہ کیا ہوا ہے, اور معراج اس کو کس حق سے یہ بات بول گیا تھا. سمجھتا کیا ہے خود کو. دعا نے غصے سے پیر پٹک کر کہا, عجیب انسان ہے. اسٹیج پر وہ منہ بناتی ہوئی چل پڑی. جب نمرا اور سیرت نے اس کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا. معراج کا غصہ دیکھنے والا تھا. باہر آتی ہی وہ زیب پر شروع ہو گیا. معراج کی چیز پر کوئی گندی نظر ڈالے اس کو برداشت نہ تھا. تجھے میں نے کل کہا تھا یہ سب حرکت یہاں نہیں چلے گی. تیری ہمت کیسے ہوئی؟ معراج بہت مشکل سے خود کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. یار کیا ہو گیا ہے معراج؟ ہم تو ایسی لڑکیوں سے بات کرتے ہیں, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے, تو کیوں ہائپر ہو رہا ہے؟ معراج کو ایک عجیب سی جلن محسوس ہو رہی تھی. معراج زیب معراج کا ریئیکشن دیکھ کے کافی حیران ہوا تھا. زیب وہی کھڑا سوچتا رہا اور پھر ہال میں اندر چلا گیا. میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ آئندہ تم نے اگر اس پہ گندی نگاہ ڈالی تو انجام اچھا نہ ہوگا. اسٹیج پر معراج آیا تو دعا اپنی دوستوں کے ساتھ موجود تھی. آج اتفاق سے شادی میں ثانیہ کو بھی بلایا تھا اس نے. وہ بھی کھڑا دعا ہی کو دیکھ رہا تھا کہ ثانیہ کی آواز پر اس نے پلٹ کر ثانیہ کو دیکھا. ہیلو ہینڈزم, ثانیہ نے مخصوص سے انداز میں کہا اور معراج کے گلے لگ گئی اور بھائی کی شادی کی مبارکباد دی. جو
دعا نے کی نظر ایک دم اس شخص پر پڑی جو اس وقت ایک جوان لڑکی کے مزے سے گلے سے لگ رہا تھا۔ دعا نے اپنی نظر فوراً ہی ہٹا لی اور پھر نمرہ وغیرہ کے ساتھ اتر کے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور چلا۔ ابھی بھی پلیز مجھے مراج جہانگیر سے ملوا دو نا پلیز۔ نمرہ نے اب تک ہزار دفعہ اس بات کی ضد کی تھی۔ نمرہ اچھا نہیں لگتا، بری بات ہے۔ دعا نے ایک بار پھر نمرہ کو سمجھایا۔ ابھی پلیز۔ نمرہ کسی صورت میں آنے کو تیار نہیں تھی۔ اف اچھا چلو ملوا دو۔ دعا نے نمرہ کی آنکھوں میں آتے نمی دیکھ کر اپنا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دعا نے اپنے ساتھ نمرہ کو لیا اور ہما کے پاس جا کر بولی کہ اسے مراج سے ملوا دے۔ عائشہ نے کہا میں ہما سے ملوا دیتی ہوں۔ اتنی دیر میں دعا کا موبائل فون بجا۔ ہیلو، ہاں عمیر، آواز آ رہی ہے؟ شور بہت ہے، رکو، میں ڈریسنگ روم کی طرف جاتی ہوں۔ ہیلو عمیر، اب بولو، دعا نے ڈریسنگ روم کے جاتے ہوئے کہا، اور اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ایک عجیب سا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہما جو مراج پر جھکی تھی ایک دم سے الگ ہو گئی اور دعا کو دیکھ کر بنا کچھ بولے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دعا نے ایک نظر جاتی ہما پر ڈالی اور اس کو حد سے زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ اس کی دوست ہے، ہما ہے۔ دعا نے ایک نفرت بھری نظر مراج پر ڈالی جو صوفے سے اٹھ کر اپنا کوٹ ٹھیک کر رہا تھا۔ کیا ہوا محترمہ، ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ مراج نے دعا کی طرف اس طرح دیکھنے پر پوچھا۔ دعا اس وقت حد سے زیادہ غصے میں تھی۔ دعا کچھ بولتے بولتے رکی اور جانے کے لیے بڑھنے لگی، تب مراج کے الفاظ نے پھر اس کا قدم روک دیے۔ کیا کہا تم نے کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی؟ پر افسوس تمہاری دوست ہے، مراج نے ایک دم کہکا لگایا۔ دعا کی آنکھوں میں بلا کا اشتعال تھا۔ میرا ارادہ تو تمہیں لانے کا تھا، لیکن تمہاری دوست خود ہی۔ مراج کے الفاظ پورے ادا نہ ہوئے تھے جب تقریباً دعا چلاتے ہوئے بولی، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میرے بارے میں کوئی بات کی۔ میں سمجھتی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ اس دن جو کیا تم نے وہ سب غلطی میں تھا، لیکن تم واقعی ایک بدتمیز انسان ہو جس کو لڑکی کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ ہوش میں آؤ، جب لڑکی اپنی عزت کا خود خیال نہیں کرے گی تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھنے کا۔ تمہاری دوست کی خواہش تھی جو میں نے پوری کر دی۔ تم اتنی پاکیزہ گھومتی ہو نا، میں چاہوں تو 2 پل میں تمہارا یہ سارا غرور مٹی میں ملا دوں۔ مراج نے چٹکی میں بجا کر کہا۔ تم بھی مراج کی مالا پڑھنے لگو گی؟ مراج نے انتہائی صفاقی سے بات کی تھی۔ تم نے سوچ پہ کیسے لیا مراج جہانگیر؟ دعا کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ تم پر اور تمہارے اسٹیٹس پر لعنت بھیجتی ہوں۔ کوئی اور لڑکیاں ہوں گی جو تمہارے اسٹیٹس پہ مرتی ہوں گی، پر میرا نام دعا خان ہے، اور اپنی ذہن سے جتنا جلدی ہو سکے یہ سوچ نکال دو کہ تم مجھے اس جگہ لا سکتے ہو۔ تم امیر ہو گئے اپنے لیے، میری عزت کے بارے میں کسی نے غلط سوچا تو میں اس کو جان سے مار دوں گی، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو مراج جہانگیر۔ تمہارے نام لینا بھی میرے لیے شرم کا مقام ہے۔ ڈریسنگ میں سے نکلتی ہوئی دعا نے مراج کو گھور کر کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب یہی نام تم ساری زندگی یاد رکھو گی دعا خان۔ مراج کے چہرے پر بلا اشتعال تھا۔ آپ ہی کیا ہوا، کہاں چلی گئی؟ دعا سرخ ہوتا ہوا چہرہ لے کر آئی تو نمرہ نے پوچھا۔ کہیں نہیں، چلو عمیر آ گیا ہے، گھر چلو۔ بس نمرہ، دوبارہ میں یہ نام تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ دعا نے پہلی بار نمرہ کو ایسے ڈانٹا تھا۔ نمرہ بھی چپ ہو گئی۔ دعا نمرہ کا ہاتھ تھام کر تیزی سے ہال سے نکل آئی۔ اس کے پیچھے سیرت اور عائشہ بھی ہال سے باہر آ گئے اور اس وقت دعا کا چہرہ دیکھ کر تینوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمیر آ گیا اور وہ تینوں ان کے ساتھ چلی گئیں۔ گاڑی میں بیٹھ کے دعا نے سوچا کہ وہ کس طرح کا شخص ہے۔ وہ انسان انتہائی خود سر ہے۔ اور ہما نے اپنی عزت کا خیال کیوں نہ کیا؟ کیا اتنی سستی ہوتی ہے عورت کی عزت؟ مراج جیسے لڑکوں کو بھی ہمت لڑکیاں ہی دیتی ہیں۔ مراج نے جو بات کی تھی وہ غلط نہ تھی۔ ایک نامحرم شخص کی کچھ پل کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کی لڑکیاں کس طرح اپنا آپ ان کو سونپ دیتی ہیں، اور لڑکیاں بھی وہ جو کسی سے مخلص نہ ہو، جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہو، جو ہمیشہ دوسری لڑکیوں کو کیڑے مکوڑوں کی مان سمجھتا ہو۔ اللہ نے عورت کو ایک عزت اور شرم و حیا کا تحفہ دیا ہے، اور آج تم نے خود اس چیز کو آگ لگا لی ہے ہما۔ اللہ تمہیں سمجھتے کہ تم مراج جیسے لڑکوں سے دور رہو اور مزید اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ آج پورے 1 ہفتے بعد، آج پیپرز ختم ہونے کے بعد 1 ہفتے کے بعد وہ کالج جا رہی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور ان چھٹیوں کے دوران وہ کہیں نہیں گئی تھی، نہ دوستوں میں سے کسی سے ملی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر تیار ہوئی اور بیگ اٹھا کر اپنے کمرے سے نیچے آئی تو سامنے ہی ٹیبل پر اشر اور سمیرہ بیگم ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم اشر بھائی، آج تو صبح صبح آپ ادھر خیریت؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟
دعا نے مسکرا کر کہا اور ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ عمار نے ایک نظر دعا پر ڈالی جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور پر رونق ہو رہا تھا۔ اشر نے مسکرا کر کہا، دعا میڈم، بس ہم نے سوچا ان لوگوں کے گھر ناشتہ کیا جائے اس لیے آ گئے۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اشر نے بھی مذاق میں کہا، نہیں بابا، مجھے کیوں اعتراض ہوگا، آپ کے ماموں کا گھر ہے، آپ 100 دفعہ آئیں۔ دعا نے ہنس کر کہا اور ساتھ ہی جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اف اللہ، امی 8 بجنے والے ہیں، میں نکلتی ہوں۔ عمیر کہاں ہے؟ دعا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، دعا آج عمیر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم ایک کام کرو، عمار کے ساتھ چلی جاؤ۔ سمیرہ بیگم نے برتن ٹیبل سے اٹھا کر کہا، امی جی۔ دعا نے آنکھوں سے ماں کو اشارہ کیا۔ دعا کبھی بھی اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ جاتی تھی، چاہے وہ اس کا کزن ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں امی، اشر بھائی کو زحمت ہوگی، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ دعا نے اشر کے ساتھ نہ جانے کے لیے کہا، نہیں اکیلے جانا غلط ہے، اشر ہے، گھر کا بچہ ہے، چھوٹ جائے گا۔ لیکن امی، لیکن ویکینڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمیرہ بیگم نے دعا کو بھانجے سے کہ اشر کے ساتھ بھیجنا چاہا۔ ان لوگوں کے دماغ میں جو چل رہا تھا اسے دعا بالکل انجان تھی۔ اس کو کالج کے لیے دیر ہوتی ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اشر کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ اف، اشر بھائی کے ساتھ جانا پڑے گا، ایک تو امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دعا منہ میں بڑبڑائی، چلو جلدی سے بیٹھو۔ اشر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ دعا پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو اشر نے فوراً کہا کہ نہیں، میں ڈرائیور نہیں ہوں دعا صاحبہ، آگے بیٹھو۔ نہیں، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ ٹھیک ہے، مامی کو میں بتا دیتا ہوں۔ دعا اپنی ضد پہ اڑی رہی، انتہا سے زیادہ ضدی لڑکی ہو تم، جانتی ہو۔ دعا پچھلا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اف، ایک تو دعا تم میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ اشر نے کار روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ دعا خاموشی، اس لیے یہ پل شدید ناگوار تھے۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے زوبی اور امی اسلام آباد گئی ہیں؟ اشر نے اپنی ماں اور بہن کا بتایا۔ اچھا، واہ، دعا نے فوراً کہا۔ ویسے اشر بھائی، آپ سے سیرت نے ٹیوشن کا کہا تھا، اس کا کیا ہوا؟ ہاں، اچھا تم نے یاد کروا دیا، اس کو بول دینا میں اس کو ٹیوشن پڑھا دوں گا۔ دعا سیرت کے لیے خوش ہوئی۔ اچھا اشر بھائی، آپ کو سیرت کیسی لگتی ہے؟ ہاں اچھی ہے۔ کیوں؟ اشر نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، بس کار روک دیں، راستہ بند ہے آگے۔ دعا کے کہنے پر اشر نے کار روک دی۔ دعا بیگ اٹھا کر اشر کو اللہ حافظ بول کر کالج کے اندر داخل ہوگی۔ آج اس کی ملاقات عائشہ اور سیرت سے کافی دن بعد ہو رہی تھی۔ جب دعا اشر کی کار سے اتری تو اتفاق سے ہما بھی اس وقت اپنی کار سے اتر کر آ رہی تھی۔ دعا نے ہما سے زیادہ بات نہ کی تھی اور نہ ہما نے کوئی بات کی تھی۔ کلاس ہونے کے بعد کچھ دیر کیفے میں سیرت اور عائشہ کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر باہر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عمیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو لینے نہیں آئے گا۔ وہ کالج سے باہر کھڑی ہو کر احمد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ سیرت اور عائشہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ اف، ظالم حسینہ، اتنے حسن کس کو حائل کرو گی؟ کوئی بائک پر آ کر دعا کے سامنے رکا تو یہ جملہ بول کر اپنی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ کالج کے باہر اکثر ایسے لڑکے آتے تھے۔ سیرت اور عائشہ جانتی تھیں کہ ابھی دعا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ سیرت اور عائشہ نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دعا اپنا غصہ قابو کر کے تھوڑا ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، تمہارا سفید رنگ لال سے کالا نہ ہو جائے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس لڑکے نے حد کر دی۔ ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ ماروں گی، شکل دیکھی اپنی، بندروں جیسی شکل والے انسان۔ دعا باقاعدہ چیک کر رہی تھی۔ سیرت اور عائشہ دونوں ہی شوق ہوئی۔ اتنی دیر میں اشر اپنی کار سے اتر کر ان کی طرف آیا۔ اوہ دعا، کیا ہوا؟ اشر بھائی، یہ لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے۔ دعا کی آنکھ میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، گھر چلو۔ اشر نے اس گنڈے ٹائپ لڑکے کو دیکھ کر اپنی خیر مناتے ہوئے کہا۔ اشر بھائی، وہ لڑکا مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے۔ دعا نے ہر جگہ آنکھوں سے کہا۔ ہاں کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، اور بھائی صاحب ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اشر نے الٹا اس گنڈے نما لڑکے سے کہا اور دعا کو کار کے پاس لے آیا۔ دعا کو اشر پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ سارا راستہ اشر بولتا رہا، لیکن دعا نے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا، اور گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کے رونے لگی۔ جب ہی اس کا فون بجا، دعا نے بنا دیکھے نمبر اٹھا لیا۔ ہیلو، دعا نے اپنی بھیگی آواز سے کہا۔ آج کے بعد تم نے اس لڑکی کے ساتھ کالج نہیں آؤ گی، سمجھ میں آ گئی؟ مقابل بنا کوئی تمہید کے سیدھے سے بات کہہ رہا تھا۔ دعا کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کون شخص ہے۔ دعا نے ایک نظر اپنے فون پر چمکتے نمبر پر ڈالی تو یہ کوئی انجان نمبر تھا۔ آپ کون بول رہے ہیں اور مسئلہ کیا ہے؟ دعا کا غصہ اپنی پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اب کوئی اس کی کال کر کے بلا وجہ حق جتا رہا تھا۔ میں جو بھی ہوں، تم آئندہ کے بعد مجھے اس لڑکے کے ساتھ نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے ضد دلاؤ گی تو بلا وجہ نقصان اٹھاؤ گی۔ مکمل میں اپنے بات کر کے فون کاٹ دیا۔ دعا کی حد عروج پہ تھی۔ آخر ہے یہ کون اور کس حق سے یہ بات کر رہا ہے؟ اس کے دماغ میں ایک دم وہ بائک والا لڑکا آیا۔ اوہ، اس کی اتنی ہمت، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ کل اس نے مجھے کال کی تھی۔ ضد تو تجھے میں بتاؤں گی بیٹا۔ دعا نے اپنے آنسو پوچھے اور اٹھ کے باتھ روم میں چلی گئی۔
دعا ضدی تو بے انتہا تھی، اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اب وہ مطمئن سی فریش ہو کے ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اگلے دن جان بوجھ کے دعا عشر کے ساتھ گئی تھی۔ عشر سے اس نے ایک لفظ بات نہ کی تھی، اس کو عشر کی بزدلی پر بے حد غصہ تھا، لیکن وہ آج اس بائک والے کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ وہ عشر کی کار سے اتر کے کالج کے اندر چلی گئی۔ زور کی نسبت دعا کلاس میں حاضر نہیں تھی۔ وہ پریشان تھی۔ کیا بات ہے دعا، کیوں پریشان ہو؟ سیرت نے دعا کو خاموش پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، دعا نے مختصر سا کہا۔ بتاؤ نا کیا بات ہے؟ سیرت نے فوراً کہا۔ یار میری زندگی میں ایک دم ہر چیز بدل رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ دعا نے ساری تفصیل سیرت کو بتائی تو سیرت بھی خاصی پریشان اور فکر مند ہوئی۔ نہیں دعا، میرا خیال ہے کہ وہ کال تجھے بائک والے نہیں کی ہوگی۔ سیرت نے اپنا انداز بتایا۔ دیکھتے ہیں، آج لڑکے نے کچھ کیا تو اشر بھائی کچھ بولے نہ بولے میں اس کا منہ ضرور توڑوں گی، دعا نے غصے سے کہا۔ ہیلو گرلز، ہما آج کافی دن کے بعد کیفے میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہما کی سرگرمیاں اب کافی بدل چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہما ان کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر کال آنے پر اٹھ کر چلی گئی۔ ہما کے جانے کے بعد عائشہ نے منہ بنا کر کہا، جب سے اس کی دوستی معراج جہانگیر سے ہوئی ہے، اس کی تو مزاج پیچھے نہیں آ رہے۔ معراج کے نام پر دعا کو ایک دم وہ دن یاد آ گیا۔ دعا نے ذہن سے اس کا خیال جھٹک دیا۔ سنا ہے معراج اس سے شادی کا بول رہا ہے، کہیں بول ہی نہ دے یہ معراج اور جہانگیر، عائشہ نے جل کر کہا۔ یار عائشہ، اس کی زندگی ہے، اس کا جو دل میں آئے کرے۔ خیر، دعا نے بیگ اٹھا کر کہا، ہم خیر چھوڑو۔ اچھا دعا، اور میں اسلام آباد جا رہی ہوں، میرے ابا کی چھٹیاں ہیں نا، تو سوچا اسلام آباد گزار لیں۔ بس کالج کا یہ آخری ویک ہے، اس کے بعد تو کالج بھی ختم ہو جائے گا۔ میں بس 1-2 ہفتے کے لیے جاؤں گی، عائشہ نے تفصیل سے بتایا۔ چلو اچھا ہے، مزہ آئے گا، مجھے اسلام آباد بہت پسند ہے۔ تم گئی نہیں کبھی ادھر؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، شوق بہت ہے لیکن کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا، دعا نے بھی مسکرا کر کہا۔ وہاں جا کر ہمیں نہ بھول جانا، دعا نے محبت سے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ پاگل، تجھ جیسی دوستوں کو میں بھول سکتی ہوں؟ عائشہ نے فوراً ہنس کر کہا۔ دعا نے عائشہ کا ہاتھ جھٹک کر پیار سے کہا۔ سیرت بھی ہنس دی۔ چل دعا، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج تیرے عاشق کا تو کیا حال کرتی ہے، سیرت نے ہنس کے کہا۔ دعا کالج کی گیٹ سے باہر نکل گئی اور پھر کل والی جگہ پر کھڑی ہوگی۔ ابھی ان دنوں کو وہاں کھڑے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی بائک والا لڑکا ان کے پاس آتا دکھائی دیا۔ دعا نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اس کو چپلوں سے مارے گی۔ وہ دعا کے پاس پہنچا تو دعا ایک دم بول پڑی، دیکھو اگر آج، ابھی دعا کے الفاظ پورے ادا نہیں ہوئے تھے کہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے والے منظر پر یقین نہ آیا۔ وہ لڑکا دعا کے قدموں میں کان پکڑ کر بیٹھا تھا۔ دعا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، اور عائشہ اور سیرت کی بھی۔ بہن جی، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کیا چیز ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اپنے اس بھائی کو معاف کر دیں۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم ہوا کیا ہے۔ پلیز بہن، مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی اتنی پہنچ ہے تو میں کبھی بھی آپ پر نظر ڈالنے کی غلطی نہ کرتا۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز چھوٹی بہن، مجھے معاف کر دیں، آپ بولیں تو میں مرغا بن جاتا ہوں۔ سیرت اور عائشہ کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ دعا حد سے زیادہ حیران تھی۔ بھائی اچھا آپ کھڑے ہوں، میں نے معاف کیا، پر آپ کیا بول رہی ہیں، مجھے کیا سمجھ نہیں آ رہا۔ بس شکریہ بہن، آپ سے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی مجھے۔ وہ اٹھ کر ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سین۔ سیرت اور عائشہ کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ دعا نے تو کہا چڑیل بن کر اس بیچارے کو ڈرایا تھا، کتنا ڈرا سہما ہوگا، تو نے کیا پڑھ کر پھونکا تھا بیچارے پر؟ سیرت نے ہنس کر کہا۔ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا یہ سب کیا ہوا ہے، دعا نے حیران ہو کر کہا۔ دعا ایک بہت گہری سوچ میں تھی۔ اچھا تجھے نہیں پتا اور وہ تجھ سے معافی مانگ گیا؟ اب کہ عائشہ نے مذاق اڑایا تھا، کہیں اشر بھائی نے تو؟ سیرت نے سوچ کر کہا، نہیں، ان کی بزدلی میں کل دیکھ چکی ہوں، وہ نہیں ہو سکتے، دعا نے سوچتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں اپنے گھر کی طرف چل دیں۔